بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ہے یہ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے نوٹس ہیں چیپٹر 2 کے سیاسی اور آئینی ارتقاء۔ اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پہلا حصہ جو ہے پارٹ 1 وہ گزر چکا ہے، اس کے شارٹ کویسچن آپ نے پارٹ 1 میں دیکھ لیے ہوں گے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ نوٹس جو ہیں بڑے آسان الفاظ میں بنائے گئے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایک دفعہ ہی پڑھنے سے یاد ہو جائیں۔ تو اس کو صرف ایک دفعہ ریڈنگ کر لیں یا سن لیں یا اپنے پاس جو ہے نا نوٹ کر لیں، تو زیادہ آسانی سے آپ کی پاک اسٹڈی کی بڑے اچھے طریقے سے تیاری ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا بڑے اچھے ہائیسٹ مارکس آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آتے ہیں نوٹس کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ تو یہ پارٹ 2 میں جو ہے ہم مختصر سوال کے نوٹس ہیں، مختصر سوال میں شروع کرتے ہیں ٹاپک کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اور اثرات۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کا کیا کردار تھا؟ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان کے دور میں الگ ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان کے معاملات میں بھارت کی بے جا مداخلت نے حالات کو مزید خراب کیا، اور مکتی باہنی کے کارکنوں کو، یہ انڈیا کی جو ہے نا ایک جماعت ہے، اس کو تربیت اور امداد فراہم کر رہا تھا، جو کہ پاکستانی فوجیوں اور لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ بھارت نے علیحدگی پسند رجحانات کی سرپرستی کی تھی۔ کویسچن نمبر 2 ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات بیان کریں۔ تو مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد تجارت اور حکومت پر قابض تھی، جو وہاں کے لوگوں میں علیحدگی پسند جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے تھے، زیادہ ان کا مطلب ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنگالیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ انہی وجوہات کی بنا پر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے 1973 آئین کی کے اہم خصوصیات جو ہیں، نمایاں خصوصیات۔ تو کویسچن نمبر 3 ہے، 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹ کیسے بنی؟ 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نافذ ہوا۔ 1973 کے آئین کے تحت 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ بنائی گئی، جس میں ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کا نام دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 تھی، جبکہ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 تھی۔ کویسچن نمبر 4 ہے، 1973 کے آئین کے اہم نکات لکھیں۔ تو اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری دی جائے گی، قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت ہی وفاقی حکومت بنائے گی، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ کویسچن نمبر 5 ہے، 1973 کے آئین کی کامیابی کی کیا وجہ تھی؟ تو آئین پاکستان بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کیا، ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان کی اعتراضات کو دور کیا۔ اپوزیشن کی تجاویز کو اہمیت دی گئی اور آئین پاکستان کا کام مکمل ہوا، آئین سازی کا کام۔ یہی اس کی کامیابی کی وجہ تھی۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے، 1973 کے آئین کے تحت وفاقی جو ڈھانچہ ہے، حکومت کا ڈھانچہ، وہ حکومت کے عہدیداران وہ کون تھے، کیا تھے؟ تو سوال نمبر 6 ہے، وفاقی نظام حکومت سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ایک طاقتور مرکزی حکومت ہوتی ہے جو وفاق کے تمام اہم امور کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ صوبوں کو آئینی حدود میں خود مختاری دی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کے صدر کی حیثیت اور فرائض بیان کریں۔ تو پاکستان کا صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ سے پاس شدہ بلوں کی منظوری دیتا ہے یا تبدیلی کے لیے واپس بھیجتا ہے، اور آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ صدر سفیروں کی تقرری کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتا ہے۔ صدر اپنے تمام معاملات میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، وزیر اعظم کے فرائض اور ذمہ داریاں لکھیں۔ تو وزیر اعظم جو ہے وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو MNA ہے وہ سب وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس ریاست کے تمام انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، جن میں امور خارجہ، فارن افیئرز، مالیاتی امور اور دفاعی امور وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ وفاقی کابینہ ان تمام امور کی انجام دہی میں وزیر اعظم کی معاونت کے لیے موجود ہوتی ہے۔
وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بتائیں۔ تو وفاقی وزیر جو وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، وفاقی وزیر وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، جبکہ جو وزیر مملکت ہے یہ ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے اور اپنے ڈویژن اور وزیر اعظم کے ساتھ رابطے کا کام کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے، صوبائی گورنر کی حیثیت اور اس کے اختیارات لکھیں۔ گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر نامزد کرتا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ کے مشورے سے صوبائی اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتا ہے۔ صوبے کے تمام انتظامات کی سربراہی کرتا ہے اور حالات کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے صوبائی حکومتوں کا ڈھانچہ۔ کوشچن نمبر 11 ہے، وزیر اعلیٰ کے فرائض بیان کریں۔ تو وزیر اعلیٰ صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، وہ صوبائی اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ صوبے کے تمام انتظامی امور کو چیف سیکرٹری کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، وہ صوبے میں امن اور امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قائد ایوان ہونے کی وجہ سے اس کا صوبائی اسمبلی پر مکمل اختیار ہوتا ہے اور وہ آسانی سے قانون سازی کروا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، چیف سیکرٹری کے اختیارات لکھیں۔ تو چیف سیکرٹری صوبے کے انتظامی امور کو چلانے میں وزیر اعلیٰ کی مدد کرتا ہے، صوبے کا سب سے سینئر بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ تمام سیکرٹریز کی کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ ان سب کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، وہ کسی بھی محکمے سے ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے اور خاص معاملے میں کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے تحت عدلیہ کا کردار۔ کوشچن نمبر 13 ہے، 1973 کے آئین کے تحت عدلیہ کی تشکیل کیسے ہوئی؟ تو 1973 کے آئین کے مطابق ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے، پورے ملک کا عدالتی نظام سپریم کورٹ کی نگرانی میں کام کرتا ہے، اور صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ضلعی اور مقامی عدالتیں جو ہیں یہ ہائی کورٹ کی نگرانی میں کام کرتی ہیں، اس کے انڈر ہوتی ہیں۔ کوشچن نمبر 14، عدلیہ کے فرائض تحریر کریں۔ تو عدلیہ کے جو ہیں یہاں پر 4 فرائض ہیں، عدل و انصاف کی فراہمی، قانون اور آئین کی تشریح، مشاورتی فرائض اور عدالتی نظر ثانی۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آگے مزید ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ کوشچن نمبر 15 ہے، قانون کی تشریح سے کیا مراد ہے؟ تو جب کسی مقدمے میں کسی قانون کا براہ راست اطلاق نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں عدلیہ متعلقہ قانون کی تشریح کر کے کیس کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایسی صورتحال کے وقت جج ایسی مثالیں قائم کرتے ہیں جو بعد کے مقدمات کے فیصلہ کرنے میں بھی کام آتی ہیں۔ کوشچن نمبر 16، عدلیہ کے مشاورتی فرائض سے کیا مراد ہے؟ تو بعض اوقات سربراہ مملکت کو کسی اہم قانونی نقطے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے مشورہ لینا پڑتا ہے، اگرچہ انتظامیہ جو ہے حکومت وہ عدلیہ کے مشورے کی پابند نہیں ہے، لیکن انتظامیہ عام طور پر مشورے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ کوشچن نمبر 17 ہے، عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ تو تحریری آئین رکھنے والی ریاست میں سپریم کورٹ کو مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی ریویو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے نوٹس میں لانے کے بعد وہ مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کا جائزہ لیتی ہے، اور اگر یہ قانون ملک کے آئین کے خلاف ہو تو قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آئین 1973 کے تحت بنیادی حقوق۔ تو کوشچن نمبر 18 ہے، 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ 1973 کے آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ حکومت پر پابندی عائد ہے کہ بنیادی حقوق کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ کوشچن نمبر 19 ہے، آئین پاکستان کے تحت شہریوں کے حقوق لکھیں۔ تو شہریوں کے حقوق درج ذیل ہیں، ہر شہری کو زندگی کا بنیادی حق حاصل ہے، جائیداد کی ملکیت کا حق حاصل ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہے، پرامن طریقے سے اجتماع کرنے کی اجازت ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 20، آئین 1973 کی اسلامی دفعات لکھیں۔ تو دفعات درج ذیل ہیں، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مسلمان کی تعریف جو ہے مخصوص کی گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا کہ جو ان کو ماننے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ عربی کی تعلیم جو ہے لازم قرار دی گئی، قرآن کی طباعت پرنٹنگ کا انتظام کیا گیا، سود کے خاتمے کا عزم کیا گیا، اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اہم آئینی ترامیم۔ آئین پاکستان 1973 بنا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر کافی ترامیم کی گئی ہیں، ان کے اندر جو امپورٹنٹ ترامیم ہے صرف ان کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 21 ہے، آئین 1973 کی دوسری ترمیم کس بارے میں تھی؟ تو دوسری ترمیم ستمبر 1974 میں کی گئی، جس میں باقاعدہ طور پر مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، عقیدہ ختم نبوت کو اس تعریف کا حصہ بنایا اور احمدیوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ کوشچن نمبر 22،
आइन 1973 के 14वीं तरमीम पर नोट लिखें। तो 14वीं तरमीम जो है 1997 में की गई। इस तरमीम में डिफेक्शन क्लाज आर्टिकल 63A का इजाफा किया गया। इस तरमीम में अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग यानी कि पार्टी तब्दील करने का जो अमल था उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइन 1973 में 18वीं तरमीम क्या थी? तो 18वीं तरमीम जो है वो अप्रैल 2010 में की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली को सदर पाकिस्तान से कौमी असम्बली को तहलील करने का इख्तियार वापस ले लिया, असम्बली ख़त्म करने का, और सदर को आला ओहदों पर तकर्री के लिए वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद किया गया। और इसी तरमीम के अंदर जो सूबा सरहद है पाकिस्तान का, उसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा KPK रखा गया जी। और लास्ट क्वेश्चन है इस नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 24, 24वीं और 25वीं तरमीम क्या थी? तो 24वीं तरमीम जो है 2017 में हुई थी, जिसके मुताबिक मरदमशुमारी के बाद कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 से कम होकर 336 हो गई। और 25वीं तरमीम के तहत फाटा का जो इलाका था, जो पहले किसी सूबे में शामिल नहीं था, सिर्फ फेडरल एरिया में वो कंसिडर किया जाता था, उस इलाके को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया। इसी तरह आज के ये नोट्स कंप्लीट हुए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों को भी, ताकि दूसरे भी इन नोट्स से फ़ायदा हासिल कर सकें और चंद मिनटों में अच्छी सी तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।